اوکے اسٹوڈینٹس، اب ہم نیکسٹ پیرا دیکھتے ہیں اپنا. اس میں کیا ہے؟ پیارے بچوں، سن 8 ہجری رمضان المبارک کی 21ویں تاریخ ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے ہیں، مگر اپنے تمام ساتھیوں کو حکم دے رکھا ہے کہ کوئی شخص مکہ کے کسی آدمی پر ہاتھ نہ اٹھائے. حالانکہ مکہ والوں میں ان لوگوں کی اکثریت ہے جنہوں نے مسلمانوں پر بے پناہ ظلم ڈھائے تھے اور انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان سے تمام مظالم کا بدلہ لے سکتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سر جھکائے آ رہے ہیں اور یہ قرآنی آیات پڑھ رہے ہیں. وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا. ترجمہ: اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا، بے شک باطل نابود ہونے والا ہے. یہ سورہ ہے بنی اسرائیل اور ہے آیت نمبر 81. نیکسٹ پیرا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کرنے کا حکم دیا. مکہ کے تمام سردار خانہ کعبہ کے سامنے اکٹھے ہیں اور ڈر رہے ہیں کہ نہ جانے ان کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، تم لوگ کیا سوچ رہے ہو؟ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ یہ سوال ان لوگوں سے کیا گیا تھا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حد سے زیادہ ستایا تھا. اوکے اسٹوڈینٹس، اب پیج نمبر ہے ہمارا 31. اس پہ دیکھتے ہیں ہم. شرم سے ان سب کے سر جھکے ہوئے تھے. انہوں نے کہا، اے صادق، سچے، امین، امانتیں لوٹا دینے والے، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ رحم دل اور مہربانی کرنے والا پایا. آج بھی ہم یہی امید رکھتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے. پیارے بچوں، اس پیرا سے ہمیں کیا سمجھ میں آیا؟ جب ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہو رہے تھے اور ان کے صحابہ کرام ان کے ساتھ تھے، انہوں نے حکم دیا اپنے صحابہ کرام کو کہ آپ نے کسی پر ہاتھ نہیں اٹھانا. حالانکہ ان لوگوں نے تو بہت ظلم کیے تھے ہمارے حضور پہ، مکہ والوں نے، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے کہا کہ آپ نے کسی پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا، آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا. انہوں نے اپنے صحابہ کرام کو منع کیا کہ آپ نے ان پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، اور بلکہ ان لوگوں نے تو ہمارے حضور پہ اتنے ظلم کیے تھے کہ انہیں مکہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، یعنی مکہ چھوڑ کے جانا پڑا ہمارے حضور کو. اتنے ظلم کیے تھے مکہ والوں نے، لیکن پھر بھی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو سب کو حکم دیا کہ آپ نے کسی کو کچھ نہیں کہنا، کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھانا. اور وہ یہی جملہ کہتے ہوئے اپنی اونٹنی پر سر جھکائے آ رہے تھے، یہ قرآنی آیات پڑھتے ہوئے آ رہے تھے. اور اس کا ترجمہ کیا ہے کہ حق آ گیا اور ناحق جو ہے وہ ختم ہو گیا، یعنی حق آ گیا ہے اور ناحق ختم ہو گیا. کیا کیا ہمارے حضور نے پھر آنے کے بعد؟ انہوں نے خانہ کعبہ سے تمام بتوں کو ختم کرایا، یعنی ہٹا دیا. اور تمام جو سردار تھے مکہ کے، وہ خانہ کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے پریشان ہو رہے تھے کہ اب ہمارا کیا ہوگا، اب حضور آ گئے ہیں، اب پتہ نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں، کیونکہ ہم نے تو ان کے ساتھ سلوک اچھا نہیں کیا تھا، اور اب یہ آ گئے ہیں تو اب یہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے. تو انہوں نے صحابہ کرام کو پوچھنے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کی حالت دیکھ کے ان سے پوچھنے لگے کہ تم لوگ میرے بارے میں کیا امید رکھتے ہو کہ میں تم لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کروں گا. وہ تو سارے سردار دو شرم سے سر جھکائے ہوئے تھے، اور انہوں نے جواب دیا، اے صادق اور امین، یعنی آپ تو صادق اور امین ہیں، آپ تو ہمیشہ رحم دلی اور مہربانی کرنے والے ہیں، یہی سنا ہے ہم نے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ ہمیں بھی معاف فرما دیں گے. انہیں پتہ تھا سارے سرداروں کو، تو انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں معاف فرما دیں گے، اور ہمارے حضور نے انہیں معاف فرما دیا. اور انہوں نے یہاں پر بھی رواداری کا مظاہرہ پیش کیا ہمارے حضور نے. چلیں نیکسٹ پیرا پڑھتے ہیں ہم کلاس. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم سے کوئی باز پرس نہیں ہوگی، میری طرف سے تم سب آزاد ہو. میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا. رواداری کی ایسی مثال ہمیں انسانی تاریخ میں کہیں نہیں ملتی. اللہ کے رسول نے اپنے جانی دشمنوں کو اس وقت معاف کر دیا جب وہ ان سے اپنا بدلہ لینے کی طاقت رکھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام زندگی میں ہمیں یہ واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا، ہمیں ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو دوسروں سے متکبرانہ انداز میں برتر ثابت کرنے کی کوشش کی ہو.
جب وہ سردار سب پریشان ہونے لگے کہ ہمارے حضور ہمارے ساتھ کیا کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم سے کوئی پوچھ گچھ نہیں کروں گا، میری طرف سے تم سب آزاد ہو، میں نے تمہیں معاف کیا، جیسے کہ میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا۔ آپ کو پتہ ہے یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بھی یوسف علیہ السلام پہ بہت ظلم کیا تھا، یہاں تک کہ انہیں کنویں میں ڈال دیا تھا اور انہوں نے معاف کر دیا تھا۔ تو میں بھی آپ سب کو معاف کرتا ہوں، ہمارے حضور نے کہا ان سب سرداروں کو، مکہ کے لوگوں کو، اور ہمارے حضور کی تو کوئی مثال ہی نہیں ملتی، وہ تو اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے تھے، جب وہ بدلہ لے سکتے تھے وہ تب بھی کسی سے بدلہ نہیں لیتے تھے۔ ہمارے حضور کی جتنی بھی زندگی گزری ہے اس میں جتنے بھی واقعے ہوئے ہیں، کوئی واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں انہوں نے کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا، انہوں نے سب کے ساتھ ہی رحم دلی رواداری کا مظاہرہ پیش کیا اور مہربان رہے سب کے ساتھ۔ یہیں پیش تک ریڈنگ ہوگی آج ہماری کلاس۔ چلیں اب ہم بورڈ کی طرف چلتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، آپ نے کیا کرنا ہے، ہمارا نیا لیسن اسٹارٹ ہو رہا ہے رواداری، تو آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے، سب سے پہلے رواداری لکھنا ہے ٹائٹل پیج، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارا لاسٹ ورک کیا تھا، MCQs کروائے تھے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے۔ اس کے بعد آپ نے نیا لیسن کیا، آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے رواداری، اور پھر اس پہ رائٹ کرنا ہے آپ نے صفحہ نمبر 29۔ یہ رائٹ کرنے کے بعد پھر ہم اپنے کوشچن آنسر کی طرف آتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ٹائٹل پیج بنا لیا آپ نے، پھر اس کے بعد آپ نے سوال و جواب لکھنے ہیں۔ سوال و جواب لکھنے کے بعد آپ نے سوال نمبر 1 لکھنا ہے، رواداری کا مفہوم کیا ہے؟ جواب، رواداری کے معنی ہیں کسی کا لحاظ کرنا، دوسروں کے انداز اور باتوں کو ناگواری کے باوجود برداشت کرنا، کسی کی رعایت کرنا۔ رواداری کا ایک اور مفہوم معافی کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ آپ کو سمجھ میں آیا ہے؟ میں نے آپ کو لیسن میں پڑھایا ہے رواداری کے کیا مینس ہیں، کیا معنی ہیں، کہ ہمیں ہر کسی کا لحاظ کرنا چاہیے، ہر کسی کے ساتھ ہمیں ناگواری نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی ہمارے ساتھ ناگواری کے ساتھ پیش آ رہا ہے تو وہ ہمیں برداشت کرنا چاہیے، ہر کسی کا خیال رکھنا چاہیے ہمیں۔ اور رواداری کا ایک اور مفہوم کیا ہے، معافی، یعنی ہمیں معاف بھی کر دینا چاہیے، اگر وہ کوئی بات ہمیں کسی کی بری لگتی ہے تو ہم اس کو معاف بھی کر دیں۔ سوال جواب آپ نے کرنا ہے، جو میں نے سوال جواب آپ کو کروایا ہے۔ اب آپ ڈائری کی طرف آتے ہیں۔ اوکے اسٹوڈینٹس، ہماری ڈائری ہے، ریڈ میک اے ٹائٹل پیج، رائٹ کوسچن آنسر 1 چیپٹر رواداری۔ ریڈنگ جو میں نے کروائی ہے آپ کو، ریڈنگ کرنی ہے آپ نے بہت اچھی سی، آپ نے ٹائٹل پیج بنانا ہے اپنی کاپی پہ، جو میں نے کوسچن نمبر 1 آپ کو کروایا ہے وہ آپ نے رائٹ کرنا ہے، اور چیپٹر کون سا ہم نے آج ریڈ کیا ہے، رواداری۔ یہ آپ کا بہت اچھا سا سب کا ورک ہونا چاہیے، نیٹ اینڈ کلین۔ اوکے اسٹوڈینٹس، جو ورک میں نے کروایا ہے آپ کو رواداری کا، سب نے بہت اچھا سا ریڈ کرنا ہے، کوسچن آنسر کمپلیٹ کرنا ہے جو میں نے کروایا ہے، ورک بہت نیٹ اینڈ کلین ہونا چاہیے سب کا، اپنا سب نے بہت خیال رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ٹھنڈ ہو رہی ہے، اس لیے ہم نے آپ کو سیف رکھنا ہے، سویٹر وغیرہ پہن کے رکھنا ہے، اپنا بہت خیال رکھنا ہے۔ اوکے اسٹوڈینٹس، اللہ حافظ۔